محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اسلام کے آنے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسان کئی حصوں میں منقسم تھے۔ آپس میں اونچ نیچ، ایک دوسرے کو کمتر سمجھنا، فقیر سمجھنا، یہ کئی اعتبار سے تھا۔ ذات برادری کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، کالے اور گورے ہونے کے اعتبار سے انسان کئی حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ جو مالدار تھا وہ فقیر کو کمتر سمجھتا، جو اونچی برادری کا تھا وہ اپنے سے نیچے والے کو حقیر سمجھتا، جو گورا ہوتا وہ کالے کو حقیر سمجھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو ایک لائن میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ چنانچہ آپ اسلام کے جو احکام ہیں آپ ان کے اندر دیکھیں گے کہ مساوات نظر آتی ہے۔ نماز کے اندر آپ دیکھیے حکم یہ ہے کہ وہی سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہوں، کوئی امیر غریب، کوئی اونچی برادری کا، کوئی نیچی برادری کا، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مالدار، کوئی غریب، اس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو پہلے جہاں پر آ کر کے بیٹھ جائے وہی اس کی جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگلی صف میں صرف مالدار لوگ یا اونچی برادری کے لوگ بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، جب طواف کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں تو وہاں پر سارے برابر نظر آتے ہیں۔ سب کے لیے ایک ہی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا کہ سب کو یہی پہننا ہے۔ وہاں پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی کہ خانہ کعبہ سے قریب ہو کر کے یہ طواف کرے گا، یہ اس سے دور رہے گا۔ جس کو جہاں جو موقع ملے وہ اسی طریقے سے عمل کرے۔ تو اسلام نے اپنے احکام کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر برابری کو فروغ دیا اور برابری کا حکم دیا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ جب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تو سارے گویا کے بھائی بہن ہوئے، پوری دنیا ایک ہی کنبہ ہوئی، تو پھر اونچ نیچ کیسی؟ اور جو تمہارے اندر ذات، برادریاں، خاندان اور قبیلے بنائے یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ فخر کرنے کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور جو تم میں بڑا ہے وہ تقوی کے اعتبار سے بڑائی حاصل ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا اللہ کے نزدیک اس کا اتنا بڑا مقام ہوگا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ لوگوں کی نظروں میں کمتر برادری والا ہو جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں اس برادری کا ہو، لیکن اگر اس کے اندر تقوی ہے تو وہ اونچی برادری والے سے، سید سے، شیخ سے، پٹھان سے، جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں ان سے بڑا ہوا ہے، اس کا مرتبہ ان سے بڑا ہوا ہے۔ آج دیکھیے اس تعصب کی وجہ سے دنیا کے اندر کتنا فساد برپا ہے۔ بہت سے نالائق لوگ ایسے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے لائق ہی نہیں ہیں، لیکن خاندان کی وجہ سے یا مال و دولت کی وجہ سے یا پہچان کی وجہ سے کہ بس پہچان ہے اس وجہ سے اس کو وہ عہدہ ملا ہوا ہے۔ تو اسلام نے آ کر کے اس چھوٹ بڑائی کو ختم کیا۔ یہ تعصب ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، لوگوں کے اندر بھی ہے، عوام کے اندر بھی ہے، علماء کے اندر بھی ہے۔ اور یہ خرابی اس وجہ سے آئی کہ جن برادریوں کے اندر تعصب ہے، جب ان برادریوں کے اندر علماء پیدا ہوئے تو انہوں نے اس کو اور ہوا دی۔ چنانچہ ملا علی قاری اب سے 450 سال پہلے یہ فرماتے ہیں کہ اس تعصب نے تو جو ہے بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ اگر کوئی عالم ایسا ہے کہ وہ غریب ہے، اس کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں، تو اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیتا، اور اگر کوئی عالم ایسا ہے کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، لوگوں کے اندر جان پہچان ہے، لوگ اس کو پہچانتے ہیں، مرتبے والا ہے، تو چاہے وہ غلط بات بھی کہہ رہا ہو اس کی بات سب غور سے سنتے ہیں۔ یہ اب سے 450 سال پہلے ملا علی قاری فرما رہے ہیں، اور اب تو آپ جو ہے خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ تعصب اتنا پھیلا کہ بہت سے لوگ جہاں پر ایک برادری کے بہت سارے لوگ جمع ہوں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری برادری کا امام ہونا چاہیے، مسجد میں ہماری برادری کا امام ہو، اگر کسی اور برادری کا امام ہو تو اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی، اپنی برادری کا امام آ جائے تو اس کی خوب آؤ بھگت ہو رہی ہے۔ فلاں برادری کی مسجد، گاڑھوں والی مسجد، انصاریوں والی مسجد،
مسجدوں کے اندر بھی تعصب گھسا ہے. ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، تمام مساجد کس کی ہیں؟ اللہ کی. یہی حال علماء کا ہے. اگر ہماری برادری کا اگر عالم ہے تو اس کی بات تو ہم سنیں گے، اس کی بات پر تو ہمیں یقین ہے. لیکن اگر ہماری برادری کا امام اور عالم نہیں ہے تو پھر اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کا شان نزول یہی ہے اور اس کا پس منظر یہی ہے. یعنی یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ وہ اسی تعصب کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی. شادی بیاہوں کے اندر بھی یہی تعصب پھیلا ہوا ہے. سب سے پہلے اپنی برادری کو دیکھیں گے کہ ہماری برادری کا ہے یا نہیں ہے. ساری چیزیں بعد میں. ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ جی شوہر نے بیوی کو، ہماری بیٹی کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی. کیوں دی؟ شراب پی کر کے. پہلے نہیں دیکھا تھا، جب رشتہ طے ہو رہا تھا اس وقت نہیں دیکھا تھا کہ وہ شراب پیتا ہے، دیندار ہے نہیں ہے. اجی بس برادری کھاتا ہے اس لیے کر دی، کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا. اگر نہیں مل رہا ہے تو جو دیندار ہو اس سے کرو، چاہے کسی اور برادری کا ہو، لیکن نہیں کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگ کیا کہیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے کے اندر یا بیٹی کے اندر کوئی برائی ہو، کوئی کمی ہو، اس لیے کسی دوسری برادری میں کیا ہے. لوگوں کا خیال ہے، اللہ کا خیال نہیں ہے، دینداری کا خیال نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیاضا ایک قبیلہ تھا، ان سے یہ کہا کہ ابو ہند کی شادی اپنی بیٹی سے کر دو. تمہارے قبیلے میں کوئی لڑکی ہو اس سے جو ہے شادی کر دو. تو اس قبیلے والوں نے یہ کہا کہ کیا ہم اس غلام سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں؟ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ذات برادری کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے. فوراً آیت نازل ہوئی. ایک شان نزول اس کا یہ بتلایا جاتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دیں. جب وہ اذان کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تو عتاب ابن اسید ابن ابی العاص وہ کہنے لگے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ برا دن دیکھنے سے پہلے میرے والد اس دنیا سے چلے گئے. کیونکہ حضرت بلال کیا تھے؟ غلام تھے نا، اور کالے تھے بیچارے. سب تمام رنگ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، آدمی کا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے. اگر کوئی آدمی خوبصورت پیدا ہو گیا، سفید رنگ کا پیدا ہو گیا، سرخ رنگ کا پیدا ہو گیا تو اس کا اپنا اختیار ہے، اپنا اختیار نہیں ہے. تو حضرت بلال چونکہ غلام تھے پہلے تو یہ کہا، اور ایک حارث ابن ہشام نے یہ کہا کہ محمد کو اس کالے کوے کے علاوہ اور کوئی ملا ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذلک. تو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگوں، دھیان رکھو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. تمام مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی. انما المؤمنون اخوہ. سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. لیکن یہ باتیں صرف باتوں تک ہی رہ گئی، ہمارے عمل کے اندر یہ تمام باتیں نہیں ہیں. یہ جو اس دنیا کے اندر فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. اگر آدمی شریعت کو لازم پکڑ لے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. لیکن ہم اسلام کی صرف اسی بات پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے، جو ہم کو اچھی لگتی ہے، جو سماج میں چل رہی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. جو اللہ چاہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہم. آپ دیکھ لیں نظر اٹھا کر کے، جو ہمارے من کے مطابق ہے ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ دین نہیں ہے، یہ تو اپنی خواہش پر عمل کرنا ہو گیا. اصل دین تو یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے اس پر عمل کیا جائے. ذات برادری، مال و دولت کا تعصب، مال اور دولت اور صورت، یہ بھی کوئی فخر کی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کہ اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. اس مال کی وجہ سے تو قارون کو اللہ نے کہاں دھسا دیا؟ زمین میں. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی، اس کے مال و دولت کو بھی زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. پھر کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے. وما كان من المنتصرين. اور نہ وہ کسی سے مدد حاصل کر سکا. تو یہ حسب نسب، خاندان، ذات برادری، مال و دولت، کالا گورا ہونا، یہ فخر کی کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے شریعت اور دین. یہی آدمی کے ساتھ جائے گا، ذات برادری یہیں رہ جائیں گی،
ہر آدمی کو اپنی قبر کے اندر سونا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے، جیسے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اللہ فیصلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ اگر تیرے اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے تو تیری بھی بخشش نہیں ہوگی۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تیرے اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے تو بخشش تیری بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذات برادری نہیں چلتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو دینداری چلتی ہے۔ اس لیے ہمیں دیندار بننے کی ضرورت ہے۔ دنیا والے تو پتہ نہیں کیا کیا چاہتے ہیں، اور دنیا والے کبھی خوش نہیں ہوں گے، اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، نہ خاندان کے اعتبار سے، نہ برادری کے اعتبار سے، نہ مال و دولت کے اعتبار سے، نہ رنگ اور روپ کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری خطبے کے اندر یہ بیان فرمایا کہ کسی عرب کے رہنے والے کو کسی عجم کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں، اسی طریقے سے کسی عجم کے رہنے والے کو کسی عرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں۔ عجم کہا جاتا ہے جو عرب کے علاوہ جو بھی دنیا کا علاقہ ہے اس کو عجم کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، عربی کسی عجمی سے بڑھ نہیں سکتا۔ عرب والے اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھا کرتے تھے، یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے علاوہ دنیا کے اندر کسی کو بھی سرداری کا حق حاصل نہیں ہے، ہم سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب کے ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت اور کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بڑائی حاصل نہیں، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی بڑائی حاصل ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کے اعتبار سے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا اللہ کے یہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہوگا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اسلام نے اس اونچ نیچ کو ختم کیا، اسلام نے تو ختم کیا لیکن مسلمانوں کے اندر آج بھی باقی ہے۔ برادری واد ہمارے اندر خوب جو ہے پھیلا ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ برادری واد اگر کوئی دین کا کام بھی اس برادری کے نام پر کیا جائے تو اس میں بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کسی نے کوئی مدرسہ قائم کیا اس بنیاد پر کہ یہ فلاں برادری کا مدرسہ ہے، فلاں برادری کا مدرسہ ہے، یا کوئی مسجد بنائی کہ فلاں برادری کی مسجد ہے، فلاں برادری والے لوگ اس میں آ کر کے نماز پڑھیں گے، یا آدمی کسی مدرسے میں کسی مسجد میں تعاون اپنا دیتا ہے اس وجہ سے کہ میری برادری کا مدرسہ ہے، میری برادری کی مسجد ہے، تو اس میں ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے رہا بلکہ اپنی برادری کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اگر تیری برادری کا نہ ہوتا تو پھر نہ دیتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کسی جگہ پر کوئی خاص برادری والے لوگ زیادہ ہوں اور وہاں پر کسی اور برادری کی کوئی مسجد یا کوئی مدرسہ ہو تو اس کا لوگ تعاون نہیں کرتے، زیادہ اس کی طرف زیادہ میلان اور رجحان نہیں ہوتا، اور اگر ان کی برادری کا کوئی آ جائے تو پھر سارے کے سارے اس کے چاروں طرف ہجوم بنا کر کے کھڑے رہیں گے، اس کا خوب تعاون ہوگا۔ تو اسلام نے اس تعصب کو اور اونچ نیچ کو ختم کیا ہے، اس برادری واد کو ختم کیا ہے۔ اس برادری کی وجہ سے دنیا کے اندر مسلمانوں کی عزت ختم ہوئی۔ آج سے 100 سال پہلے مارچ سن 1924 میں عربوں کے اندر ایک ملعون کھڑا ہوا، اس نے یہ نعرہ لگایا انا العرب، ہم عرب ہیں، ہم عرب ہیں، سرداری ہمارا حق ہے۔ اسی طریقے سے ترکوں کے اندر ایک ملعون کھڑا ہوا، اس نے یہ نعرہ لگایا انا ترک، ہم ترک لوگ ہیں، حکومت ہماری ہے۔ ترکوں نے 400 سال تک حکومت کی 62 ملکوں پر، آدھی دنیا پر ترکوں کی حکومت تھی، جس کو کہا جاتا ہے خلافت عثمانیہ۔ سلاطین ترک اور سلاطین عثمانیہ جو ان کے اولین
جو تھے بادشاہ، انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جھنڈا بلند کیا تو اللہ نے ان کو عزت دی، ان کو حکومت دی، 400 سال تک حکومت رہی اور دنیا کے 62 ملکوں پر حکومت رہی۔ لیکن جیسا کہ جب آدمی کے اوپر سخت حالات آتے ہیں تو سخت حالات آدمی کو محنت کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور جب آدمی کے اوپر اچھے حالات آتے ہیں تو آدمی سست ہو جاتا ہے، عیش پرست ہو جاتا ہے۔ تو یہی ترکوں کے ساتھ میں ہوا، عیش پرستی ان کے اندر آ گئی، ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ گیا، فخر آ گیا، اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ترک لوگ ہیں، خلافت کرنا اور حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ تعصب ان کے اندر آ گیا، قوم پرستی ان کے اندر آ گئی۔ اسی طریقے سے عربوں کے اندر تعصب آ گیا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ خناس ان کے دماغ سے نہیں نکلا۔ تو پھر کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے، نہ ترکوں کی عزت بچی نہ عربوں کی عزت بچی۔ عرب کے اندر پیٹرول نکلتا ہے، پیٹرول ان کا ہے لیکن قیمت کوئی اور مقرر کرتا ہے، کتنی مقدار میں پیٹرول نکلے گا کوئی اور مقرر کرتا ہے۔ ذلت میں آ گئے، اپنی عزت نہیں رہی، اپنے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ترک لوگ، آدھے یورپ پر ان کی حکومت تھی، لیکن آج وہی ترک قوم اتنی ذلیل ہو چکی ہے کہ یورپی یونین کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہم کو یورپی یونین میں رکنیت دے دیجیے، لیکن رکنیت مل نہیں رہی ہے، اور ایک وقت وہ تھا کہ آدھے یورپ پر حکومت تھی۔ جب تعصب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی برباد کر دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو اونچا کرتا ہے، ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، فخر کرتا ہے تو اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من دعا الی عصبیۃ ولیس منا من قاتل عصبیۃ ولیس منا من مات علی عصبیۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پکا مسلمان نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب کی طرف دعوت دیتا ہو، جو تعصب کو بڑھاوا دیتا ہو، جو برادری واد کو بڑھاوا دیتا ہو، جو خاندان پرستی کو، جو نسل پرستی کو، جو قومیت پرستی کو بڑھاوا دیتا ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو صرف اپنی برادری کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے اور اپنا ہونے کی وجہ سے جھگڑا کرے، کسی سے لڑائی کرے۔ حق پر کوئی اور ہے، حق کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اپنی برادری والے کا ساتھ دے رہا ہے کہ میری برادری کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرا آدمی ہے، میرے گاؤں کا ہے، میرے شہر کا ہے، اس وجہ سے جو ہے کسی دوسرے کا ساتھ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ پکا ایمان والا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَيْسَ مِنَّا مَن مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے کہ جس کے دماغ کے اندر یہ خناس بیٹھا ہوا ہو کہ میں تو بڑی برادری کا، بڑے خاندان کا، اونچی جگہ کا رہنے والا ہوں، میں تو مالدار آدمی ہوں، میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، یعنی پکا ایمان والا نہیں ہے۔ تو ہم اپنے دل کو ٹٹولیں کہ ہمارے دل کتنے صاف ہیں، ہمارے اندر کتنی برابری ہے۔ اگر ہمارے گھر کے برابر کے اندر بیچارہ کوئی غریب فقیر آدمی رہتا ہے لیکن اپنی برادری کا نہیں ہے تو ہم اس کا حال بھی نہیں پوچھتے، اس کے گھر کے اندر کھانا پکا ہے نہیں پکا ہے، کیا حال ہے اس کا، اس کو ہم پوچھتے ہی نہیں۔ ہماری برادری کا ہے تو لاکھ اس کے پاس بھی جائیں گے، بیٹھیں گے بھی، حال احوال بھی پوچھیں گے، سارے کام کریں گے۔ برادری واد کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ برادری واد کی وجہ سے اور اس تعصب کی وجہ سے آپس میں حسد بڑھتا ہے، بغض بڑھتا ہے، دشمنی بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ تمام چیزیں بڑھتی ہیں۔ تو اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس پر اگر آدمی عمل کرے تو ہمارا دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، اور دنیا میں جو عزت ہے ایمان والوں کی وہ صرف اسلام پر عمل کرنے ہی سے مل سکتی ہے۔ آج بتلائیے مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ مسلمانوں کے پاس میں پیسے کی کمی نہیں ہے، جتنا پیسہ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس ہے کسی زمانے میں نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے دنیا کے اندر کتنی قیمت ہے کوئی حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، برادریوں میں بٹ گئے، خاندانوں میں بٹ گئے، قومیت میں بٹ گئے، وطن پرستی میں بٹ گئے کہ یہ تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اس کا معاملہ ہے وہ نمٹے، یہ تو فلاں برادری کا معاملہ ہے وہ نمٹے، یہ تو فلاں خاندان کا معاملہ ہے وہ نمٹے۔
ارے وہ تو چھوٹا آدمی ہے، اس کے بس کی ہے ہی کیا، وہ خود نمٹے گا، چل جائے گا پتہ۔ ہم ان تمام چیزوں میں بٹ گئے تو اس لیے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اس قرآن کے ذریعے عزت دی ہے، یعنی اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تم کو عزت دی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے عزت تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارا قرآن پر عمل کتنا ہے۔ عمل تو بہت دور کی بات، ہم صحیح سے قرآن کریم پڑھ بھی نہیں سکتے، صحیح سے ہم قرآن کریم کے الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے تو کان میں اذان پڑھنے کے لیے بھی کسی حافظ کو تلاش کرتے ہیں، ہم خود اذان بھی نہیں پڑھ سکتے صحیح سے، ہے نہیں یہ حال ہمارا؟ تو ہم دین سے کتنے دور ہیں؟ جب ہم دین سے دور ہیں تو پھر عزت ہم کو کہاں ملے گی؟ عزت جو ملے گی وہ اس دین پر عمل کرنے میں، اپنے اندر سے اس اونچ نیچ کے فرق کو ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی برادری، کوئی خاندان، کوئی حسب نسب، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کون سی زبان بولنے والا ہے اس سے آدمی کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ تمام زبانیں، تمام رنگ، تمام خاندان، تمام برادریاں، پوری دنیا، ہر ایک شہر، ہر ایک علاقہ، ہر ایک ملک اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ جیسے ہم اللہ کی مخلوق ایسے آپ بھی اللہ کی مخلوق۔ جس طریقے سے اللہ نے بڑے خاندان والے کو بنایا، چھوٹے کو بھی بنایا۔ اگر بڑا خاندان والا چھوٹے خاندان والے کو حقیر سمجھے گا تو کل پوچھ گچھ ہوگی کہ جیسے تو میری مخلوق ایسے یہ میری مخلوق ہے، تو نے اس کو نیچا کیوں سمجھا؟ اگر میں نے تجھ کو مال و دولت دیا، اس کو نہیں دیا، یہ تو جو ہے میرا اپنا اختیار تھا، اس کی وجہ سے تو نے اس کو کمتر کیوں سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 100% اسلام ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالی اتار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔